بھارت میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے رویے اب محض خدشات یا الزامات نہیں بلکہ ایک منظم، کھلی اور مسلسل حقیقت بن چکے ہیں۔ بی جے پی اور اس کی حلیف ہندوتوا تنظیموں اور سیاسی جماعتوں کے زیر اثر ہندوستان تیزی سے ایک ایسی ریاست میں تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے جہاں مذہبی شناخت شہری حقوق پر حاوی ہوتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کرنے کا یہ عمل سیاسی فائدے، حکومتی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے اور نفرت کے سہارے اقتدار کو طول دینے کی ایک واضح حکمت عملی کا حصہ نظر آتا ہے۔ نریندر مودی، جس کو دنیا آج بھی گجرات کے قصاب کے نام سے جانتی ہے، اپنی سیاسی تاریخ میں مسلمانوں کے خون سے رنگے دامن کے ساتھ اقتدار کی مسند پر براجمان ہے۔ اس کی حکومت میں اسلاموفوبیا ریاستی پالیسی کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ کبھی پاکستان مخالف بیانیہ گھڑا جاتا ہے تو کبھی بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کو اندرونی دشمن قرار دے کر نشانہ بنایا جاتا ہے تاکہ عوام کو مہنگائی، بے روزگاری، کسانوں کی بدحالی اور گرتی ہوئی معیشت سے دور رکھا جا سکے۔ اسی پس منظر میں حالیہ دنوں بہار میں پیش آنے والا واقعہ محض ایک فرد کا غیر اخلاقی فعل نہیں بلکہ پورے نظام کی ذہنیت کا عکاس ہے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار، جو خود کو سیکولرزم کا علمبردار ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کے دوہرے معیار کا یہ عالم ہے کہ اس نے ایک سرکاری تقریب کے دوران اپنی ساری اصلیت بے نقاب کر دی۔ معاملہ کچھ یوں پیش آیا کہ ڈاکٹرز کو اپوائنٹمنٹ لیٹرز دینے کی تقریب میں جب ایک مسلمان خاتون ڈاکٹر نصرت پروین سٹیج پر آئیں تو نتیش کمار نے نہ صرف تہذیب اور اخلاق کی حدیں پائمال کی بلکہ اس خاتون کے حجاب کو سرعام زبردستی کھینچتے ہوئے اس ایک ناپاک جسارت کی عمل نہ صرف ایک مسلمان خاتون کی توہین تھا بلکہ خواتین کے وقار، مذہبی آزادی اور آئینی حقوق پر کھلا حملہ بھی تھا۔ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کا ایسا رویہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت میں اسلاموفوبیا کس حد تک سرایت کر چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے پر بھارتی سوشل میڈیا، انسانی حقوق کے کارکنان اور اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا، اور ایسا ہی رد عمل مولانا طاہر اشرفی کی جانب سے بھی سامنے آیا۔ ان کا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ گزشتہ روز ایک مسلمان بچی اپنی اپوائنٹمنٹ لیٹر لینے گئی ہے اور وزیر اعلیٰ بہار اس کا نقاب اتار رہا ہے۔ پوری دنیا کو اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ 3 سالوں میں 150 سے زائد چرچ نشانہ بنائے گئے ہیں ہندوستان میں۔ سکھوں کی عبادت گاہ، مسلمانوں کی مساجد، یہ سب کچھ دنیا کے سامنے ہے۔ میں آج اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے عالمی اداروں کے ذمہ داروں سے اپیل کرتا ہوں اور بالخصوص اسلامی تعاون تنظیم OIC کے سیکرٹری جنرل اور اسلامی تعاون تنظیم میں شامل تمام ممالک کے قائدین سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہندوستان کی اس وحشت اور بربریت کے خلاف متحد ہو کے اس کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اگر اس واقعے کو وسیع تر تناظر میں دیکھا جائے تو یہ کسی ایک دن کا مسئلہ نہیں۔ پریس ٹی وی کی حالیہ رپورٹ کے مطابق بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت، تعصب اور انتہا پسندانہ کارروائیاں خطرناک حد تک بڑھ چکی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق RSS کے زیر اثر ہندوتوا ایجنڈے کے تحت مسلمانوں کو منظم انداز میں نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ بھارتی ریاستی اداروں کی خاموشی اس جبر کو مزید تقویت دے رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مہاراشٹرا میں 3 مسلم طلباء کو کلاس روم میں نماز پڑھنے پر اس قدر ہراساں کیا گیا کہ انہیں ایک مورتی کے سامنے جھکنے اور بیٹھک لگانے پر مجبور کیا گیا۔ یہ واقعہ بھارت کے اس دعوے کو جھوٹا ثابت کرتا ہے کہ وہاں مذہبی آزادی موجود ہے۔ اسی طرح آگرہ میں تاج محل کے قریب ایک 64 سالہ مسلم ٹیکسی ڈرائیور کو نوجوانوں نے زبردستی روک کر اس کو ہندو نعرے لگانے پر مجبور کرنے کی کوشش کی، جو واضح مذہبی جبر کی مثال ہے۔ رپورٹ کے مطابق دائیں بازو کے ہندو گروہ کھلے عام نفرت انگیز تقاریر کرتے اور مسلمانوں کو تشدد کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح بریلی میں ایک مسلمان شہری کو 2 منزلہ مارکیٹ کو غیر قانونی قرار دے کر مسمار کر دیا گیا۔ جب یہ رجحان عام ہوتا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھانے والوں کو بھی جائیدادوں کے انہدام کی سزا دی جاتی ہے، مزید یہ کہ احتجاج یا کسی بھی قانونی حق کے استعمال پر مسلمان شہریوں کو بلا جواز گرفتار کر لیا جاتا ہے، جبکہ سوشل میڈیا پر دائیں بازو کے گروہ مسلسل نفرت انگیزی کو ہوا دے رہے ہیں۔ یہ سب اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ موجودہ حکومتی پالیسیز بھارت میں اسلاموفوبیا اور فرقہ وارانہ کشیدگی کو غیر معمولی حد تک بڑھا چکے ہیں۔ یعنی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وزیر اعلیٰ کا حجاب کھینچنے کا واقعہ ایک فرد کی بدتمیزی نہیں بلکہ ایک سوچ، ایک نظریے اور ایک نظام کی عکاسی ہے۔ یہ وہ بھارت ہے جو خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے، لیکن یہاں اقلیت عدم تحفظ، تحقیر اور جبر کا شکار ہے۔ جب تک نفرت کی سیاست کو ریاستی سرپرستی حاصل، ایسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے اور بھارت کا سیکولر چہرہ محض ایک کھوکھلا نعرہ بن کر رہ جائے گا۔